پاکستان تحریک انصاف کے باغی رکن گلگت بلتستان اسمبلی اور سابق وزیر صحت حاجی گلبر خان پی ڈی ایم جماعتوں اور پی ٹی آئی فارورڈ بلاک اراکین کی حمایت سے گلگت بلتستان کے چوتھے وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے ہیں۔ حاجی گلبر خان کو ایوان میں موجود 20 میں سے 19 ارکان نے ووٹ دیا، جبکہ ہم خیال گروپ کے 10 ارکان نے کارروائی کا بائیکاٹ کیا۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان آج ہی اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ وزارت اعلیٰ کے لیے حاجی گلبر خان کو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے اراکین کی حمایت حاصل رہی۔ ایوان میں موجود 20 میں سے 19 اراکین نے گلبر خان کو ووٹ دیا۔ تحریک انصاف کے باقی اراکین کے علاوہ نون لیگ، پی پی پی، جے یو آئی کے ارکان نے بھی گلبر خان کو ووٹ دیا، جبکہ اجلاس کے دوران اسمبلی ہال میں موجود ضلع غزر سے منتخب ہونے والے نواز خان ناجی نے اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کیا۔ اس سے قبل پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی نے گلگت بلتستان میں وزیر اعلیٰ کے انتخاب کا بائیکاٹ کیا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف گلگت بلتستان نے آخری لمحات میں گلگت بلتستان قانون ساز اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے بائیکاٹ کا اعلان کیا، جس کے باعث پی ٹی آئی کے ناراض رکن اور اپوزیشن جماعتوں کے مشترکہ امیدوار حاجی گلبر خان کے وزیر اعلیٰ بننے کی راہ ہموار ہو گئی۔ پی ٹی آئی کے نامزد امیدوار راجہ اعظم نے رات گئے ساتھیوں اور پارٹی قائدین کے ساتھ مشاورت کی، جس کے بعد انہوں نے بائیکاٹ کا اعلان کیا اور موقف اپنایا کہ ان کے ساتھیوں کو وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ راجہ اعظم اور ان کے متبادل امیدوار راجہ ذکریہ سمیت دیگر اراکین نے بتایا کہ سابق وزیر اعلیٰ خالد خورشید کی نااہلی کے بعد سے گلگت بلتستان میں تحریک انصاف کو حکومت سے محروم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ راجہ اعظم نے بتایا کہ 5 جولائی کو اسمبلی کو یرغمال بنایا گیا، پولیس نے بم کی افواہ پھیلا کر اسمبلی کی عمارت خالی کی اور پھر اسمبلی کو سیل کر دیا گیا، جس کے بعد اسمبلی میں اسپیکر کو بھی داخل ہونے نہیں دیا گیا۔ خیال رہے کہ سابق وزیر اعلیٰ خالد خورشید کی نااہلی کے بعد ہی وزارت اعلیٰ کی کرسی کے لیے جوڑ توڑ کا سلسلہ شروع ہوتے ہی پاکستان تحریک انصاف گلگت بلتستان 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی اور دیامیر سے تعلق رکھنے والے رکن کی سربراہی میں فارورڈ بلاک بنا کر سی ایم کے لیے امیدوار بن گئے تھے۔ اس پس منظر میں پاکستان تحریک انصاف نے ناراض اراکین کے مقابلے میں بلتستان سے تعلق رکھنے والے ہم خیال گروپ کے راجہ اعظم کو وزارت اعلیٰ کے لیے نامزد کیا تھا، جبکہ راجہ ذکریہ اور جاوید منوا بھی کاغذات نامزدگی جمع کرا چکے تھے، لیکن حکومتی اور اداروں کی جانب سے مبینہ عمل دخل اور اراکین کو دھمکیاں دینے پر تحریک انصاف نے انتخابی عمل کا ہی بائیکاٹ کر دیا۔ واضح رہے کہ نو منتخب وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حاجی گلبر خان نے 2020 میں گلگت بلتستان قانون ساز اسمبلی کے انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر حصہ لیا۔ حاجی گلبر حلقہ جی بی اے 18 دیامیر سے الیکشن میں اترے اور 807 ووٹوں کی برتری سے کامیاب ہو کر قانون ساز اسمبلی میں پی ٹی آئی کے رکن بنے تھے۔ 2020 کے انتخابات کے گلگت بلتستان میں تحریک انصاف کی حکومت کے قیام کے بعد حاجی گلبر خان کو وزیر اعلیٰ خالد خورشید کی کابینہ میں شامل کر کے محکمہ صحت کا وزیر بنایا گیا۔ ایک عرصے سے گلگت بلتستان کی سیاست میں سرگرم حاجی گلبر 2020 کے انتخابات سے چند ماہ قبل جمیعت العلماء اسلام فے چھوڑ کر تحریک انصاف میں شامل ہوئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ دیامیر سے کچھ اراکین کی حمایت حاصل کر کے فارورڈ بلاک بنا کر کامیاب ہوئے۔ ذرائع کے مطابق حاجی گلبر خان کا وزیر اعظم سے رابطے کے بعد انہیں مشترکہ امیدوار کے طور پر منتخب کرانے پر اتفاق ہو گیا تھا اور پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں ان کی حمایت پر کمر بستہ ہو گئی تھیں۔ تاہم وزیر اعظم کی جانب سے اس فیصلے کے بعد گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی کے اراکین نے ناراض ہو کر اسمبلی سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ گلگت بلتستان قانون ساز اسمبلی میں واضح اکثریت کے باوجود بھی تحریک انصاف وزیر اعلیٰ کے منصب سے محروم ہو گئی، جس کی بڑی وجہ تحریک انصاف کے اراکین کی بغاوت تھی۔ وزیر اعلیٰ خالد خورشید کی نااہلی کے بعد اراکین پارٹی سے مبینہ طور پر باغی ہو گئے تھے، جس کے باعث پی ٹی آئی کے امیدوار کے مقابلے میں اپنے ہی رکن میدان میں آ گئے تھے۔ حاجی گلبر خان نہ صرف پارٹی کے باغی اراکین کی حمایت حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے، بلکہ اپوزیشن جماعتوں نے بھی انہیں مشترکہ امیدوار نامزد کیا اور بالآخر وہ گلگت کے نئے وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔